اثر آپ کے بچوں پہ پڑے گا۔ ایک بزرگ جس کے پاس صرف کوئی سامان نہیں، صرف ایک بیٹی 30 سال کی بیٹی ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، بیٹی بھی بھوکی ہے، باپ بھی بھوکا ہے، 3 دن ہو گئے بیٹی کچھ پکائی نہیں، باپ کچھ کھایا نہیں۔ اب بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا آپ جائیے مارکیٹ کام کر کے لائیے، کہیں سے روٹی کا انتظام ہو، کہیں سے دال چاول کا انتظام ہو۔ اے میرے والد محترم، اس طرح بیٹھے رہیں گے تو گھر کی خرچی کیسے چلے گی؟ ابا آپ کام کر کے لائیے تاکہ میں روٹی بناؤں، چاول بناؤں، سبزی پکاؤں، ہانڈی چڑھے، چولہے جلے۔ باپ کا پریشر، باپ کے اوپر جب بیٹی کا پریشر پڑا، ایک دن نماز فجر کے بعد وہ بزرگ جھولی لیا اور مارکیٹ کام کی تلاش میں چلا گیا۔ پورا دن مارکیٹ میں کام کھوجتا رہا، شام ہو گئی، وہ بوڑھا ناکام ہو کر گھر واپس آیا۔ دروازے پر بیٹی کھڑی ہو کر باپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی ابا جھولی بھر کر سبزی لائیں گے، دال چاول کا انتظام ہوگا، خوب بھر کے پیٹ بھر کے آج کھائیں گے، مزے سے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ مگر بیٹی کیا دیکھتی ہے؟ شام ہونے کے بعد 80 سال کا بوڑھا باپ جیسے ہی دروازے پر آیا، بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہوں سے بعد میں ٹکرائی۔ بیٹی پہلے باپ کی ہاتھ سے لگی خالی جھولی کو ملاحظہ کرتی ہے اور کہتی ہے ابا آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کی جھولی خالی ہے، سبزی نہیں ہے، دال نہیں ہے، چاول نہیں ہے، راشن نہیں ہے، آپ کی بیٹی کیا پکائے گی، کیا کھائے گی، رات کیسے گزارے گی؟ باپ نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور دھیرے سے اس اپنے کمرے میں لے گیا۔ پورے ہندوستان میں اہل سنت کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کی اور گھوم گھوم کر منازعہ کر کے نہ جانے کتنے دیابنا کی گردنیں دبوچی ہے، اور اللہ نے ان کی اولاد کو ان کے ذہن میں ایسی وسعت عطا فرمائی جو ہمیشہ بے باکی کے ساتھ یہ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ دشمن کبھی بھی آئے تو ان سے چیلنج کرے، مقابلے میں آنا چاہے تو آئے۔ اللہ نے اتنا علم، اتنا نالج، اتنا حوصلہ اور ایسی جوامردی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جس رنگ و آہنگ میں آپ نے حضور مناظر اہل سنت کو ملاحظہ کیا تھا، اس سے کئی گنا اچھی کوالٹی میں آپ انہیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ہم لوگ دعا کریں کہ اس ہیرے کو اللہ سلامت رکھے۔ مفتی صاحب کی تقریر ہوگی، میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، بات پوری ہو جائے۔ باپ نے بیٹی سے کیا کہا کہ بیٹی میں مارکیٹ جاتا ہوں اور کام کر کے لاتا ہوں، لیکن باپ ناکام آیا، واپس آیا۔ اب بیٹی رونے لگی کہ ابا آپ نے کام نہیں کیا، اب میں کیا پکاؤں گی ابا، اب آپ نے کچھ لایا نہیں تو میری راتیں کیسے گزرے گی؟ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے باپ اندر لے گیا اور کہتا ہے میری بیٹی اگر تجھے رات گزارنی ہے تو آؤ میں رات گزارنے کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ اے میری بیٹی کل رات سے زیادہ آج رات عبادت کر، کل رات سے زیادہ آج رات قرآن پڑھ، تیری رات آسانی سے گزرے گی۔ اور اے میری بیٹی تو صبر کرے گی، اللہ تیرے صبر کی برکت سے تیرے باپ کو کل بہتر بدلہ عطا فرما دے گا۔ آج میں نے کوئی کام نہیں کیا تو کیا ہوا، کل اس سے بہتر کام کر کے بہتر سامان، بہتر نتیجہ میں لے کر میں آؤں گا اپنے ساتھ۔ اب وہ بیچارہ پھر دوسری صبح گیا، پھر تیسری صبح گیا، لگاتار 3 دن تک مارکیٹ جاتا رہا، خالی جھولی لاتا رہا۔ اب بیٹی روتی رہی، آخر میں چوتھی صبح کو آخری الٹیمیٹم دے کر ایک غریب انسان کی غریب بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے ابا یہ لاسٹ چانس ہے، اگر آج رات اگر آپ نے کام کر کے سبزی دال چاول کا انتظام نہیں کیا تو آپ کی بیٹی غلط قدم اٹھا دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، چوتھی شام کو بھی بوڑھا گھر واپس آیا۔ جیسے باپ آیا، بیٹی چند سوالات کی، باپ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش پڑے باپ کو دیکھ کر وہ بیٹی گھبرا گئی، پوری طاقت سے اپنے باپ کو اپنے حجرے میں لے گئی اور پوری رات روتی رہی کہ اب میرا باپ مر جائے گا، لگتا ہے بھوک سے تڑپ کے میرے باپ والد محترم جان دے دیں گے۔ اب بیٹی راستہ تلاش کرتی ہے، کہاں سے سبزی کا انتظام ہو، کہاں سے روٹی کا انتظام ہو، کہاں سے چاول کا انتظام ہو، کہاں سے روٹی لائے کہ ابا کو کھلا کر ان کو مرنے سے بچاؤں۔ جوان بیٹی پوری رات سبزی تلاشتی رہی۔ رات کے آخری پہر اس نمازی کی بیٹی کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، اس نے نقاب پہن کر گھر کے صدر دروازے کو چھلانگ لگا کر وہ مارکیٹ گئی۔ ارادہ کیا ہے، مارکیٹ جاؤں گی، بھیڑ بھاڑ میں کھڑی ہو جاؤں گی، ہزاروں لوگ آئیں گے جائیں گے، ان ہزاروں میں سے کوئی تو ہوں گے ایسے جو مجھے دیکھ کر میرے قریب آئیں گے، میں پٹے کھول دوں گی اور میں اپنا چہرہ دکھاؤں گی، میرے حسن کے بدلے 2-4 پیسے مجھے مل جائیں گے، انہی پیسوں سے روٹی خرید کر ابا کو کھلاؤں گی۔ اسی ارادے سے اس بچی نے اپنے گھر کو رات کے اندھیرے میں تیاگ دے کر مارکیٹ کے مین گیٹ پر
جا کر اپنے کو کھڑی کر کے وہ ہر راہگیر کے انتظار میں وہاں موجود رہی. ادھر اذان فجر کی آواز جیسے اس بزرگ انسان کے کانوں تک پہنچی, اس نے آنکھ کھولی, دیکھتا کیا ہے, اس کی جوان بیٹی کمرے میں ہے نہیں. وہ ہر جگہ تلاشی لی, پڑوس میں کھوجا, کہیں بیٹی نہ ملی. اب پریشان ہو کر واپس وہ بوڑھا اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں نماز ہمیشہ, جہاں سے اللہ کو یاد کرتا, جہاں قرآن پڑھتا, جہاں سے نمازیں پڑھتا. اسی کمرے میں داخل ہوا, اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور اللہ سے مطالبہ کیا, اے اللہ تو نے مجھے غریب بنایا, مجھے اپنی غربت پہ فخر ہے, مگر اس حالت غربت میں اس غریب انسان کو تو نے 30 سال کی جوان بیٹی کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا. مگر اے میرا رب, میری بیٹی آج میری اجازت کے بغیر نہ جانے کہاں بھاگ گئی ہے. اے اللہ جہاں بھی میری بیٹی گئی ہے مجھے پرواہ نہیں, مگر میری زندگی بھر کی نمازوں کا اگر ایک بھی سجدہ تو نے قبول فرمایا ہے, اسی سجدے کا واسطہ ہے. میری بیٹی کی عزت کی محافظت فرما, میری بیٹی کی سرکشا فرما, میری بیٹی کی عزت بچا لے. وہ بوڑھا اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنی بیٹی کی محافظت کا مطالبہ اللہ سے کرتا ہی ہے. اتنی تاخیر میں اس کی بیٹی کی آنے کی آواز آئی, دروازے پر کھٹکھٹ کی آواز سنائی, دروازے سے دی. اب باپ جب کلی کھولتا ہے دیکھتا کیا ہے, جوان بیٹی صبح کی بھاگی ہوئی شام کو دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہے. باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے, میری بیٹی کہاں گئی تھی, کہاں بھاگی تھی, میری بیٹی کہاں گئی تھی, میں نے بہت تلاشا. وہ باپ کہتا ہے, ادھر بیٹی جواب دیتی ہے, ابا کمرے میں آئیے سب بتاتی ہو. اے میرے ابا آپ ایمانداری سے بتائیے, جب سے آپ نے مجھے پیدا فرمایا تب سے کبھی میں آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اس گھر کو تیاگ دی تھی. کہا نہیں میری بیٹی, تو کبھی میری اجازت کے بغیر نہیں گئی, مگر آج کن ضرورتوں نے تجھے بغیر اجازت گھر کے دروازے کو کروس کرنے پر مجبور کیا. بیٹی کہتی ابا میں 3 دن سے لگاتار دیکھ رہی تھی, آپ مارکیٹ کام کی تلاش میں جاتے, شام کو ناکام ہو کر واپس خالی جھولی ہو لے کر آتے. ابا میں فیصلہ کر گئی, میں سمجھ گئی کہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی عقل مند انسان آپ کو کام نہیں دیتا. میں فیصلہ کرتی تھی, میں فیصلہ کر گئی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن ابا آپ بھی بھوکے مریں گے, میں بھی بھوکے مر جاؤں گی. اس لیے ابا میں نقاب پہن کر میں مارکیٹ گئی تھی اپنے جسم کو فروخت کرنے, تاکہ جسم کے بدلے 2-4 روٹیاں کم سے کم مجھے مل جائے, اسی کو کھلا کر آپ کو مرنے سے بچا لوں. باپ جب اتنا سنا, ایک غیرت مند باپ کی غیرت نے پکار کے کہا, میری بیٹی جلدی سے بتا کتنے لوگوں نے تجھے ٹچ کیا, کن کن لوگوں نے تجھے استعمال کیا. باپ کی بات سن کر بیٹی کہتی ہے, ابا اللہ کی قسم میں غلط ارادے سے مارکیٹ ضرور گئی تھی, مگر صبح سے شام تک مارکیٹ کے جس دروازے پر میں کھڑی تھی وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی. ابا میں نے ہزاروں کو آتے دیکھا, ہزاروں کو جاتے دیکھا, مگر کوئی مجھے کیا استعمال کرتا, کسی نے میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. باپ کہتا ہے, میری بیٹی کیسے تجھے کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا, کیونکہ میں تیرا بوڑھا باپ آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. جب باپ دوسروں کی بیٹی کی عزت کرے گا, اس کی بیٹی کی عزت کی محافظت اللہ غیب سے فرمائے گا. اور بھائی دوسروں کی بہن کی عزت کرے گا, اس کی بہن بھی دوسروں کی بدنگاہی سے محفوظ رہیں گی. اس لیے آپ سے تربیت کا یہی مطالبہ ہے کہ تربیت کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ 2-4 کتابیں پڑھا دی جائے, 2-4 پڑھنے رٹا دیے جائے تو تربیت کا نالج آپ کو ہو جائے گا. آپ کی پوری زندگی, ہماری پوری زندگی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے تربیت ہے. ہم اپنی زندگی میں جس طریقے سے اچھائیاں پیش کریں گے وہ تمام اچھائیاں ہماری اولاد پر مرتب ہوں گی. اس لیے یہی تربیت کے اصول ہے کہ آپ اور ہم سیدھا بن جائے, نیک بن جائے, اس کے اثرات ہماری اولاد پر مرتب ہوں گے. اسی سے سماج بنے گا. توبہ کیجئے ہم سب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.